بھائی خیریت سے ہیں؟ جی سر. کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. میرا نام عمار حسین صدیقی. صدیقی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ سر میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. اورنج کاؤنٹی؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. اورنگی ٹاؤن میں سمجھے کراچی اورنج سے کاؤنٹی سے. پاکستان سے. اچھا اورنگی ٹاؤن. اوکے تھینک یو. کیا حکم ہے بھائی صدیقی بھائی؟ سر حکم تو یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کی جو ہے نا کال کٹ رہی ہے بھائی. جو ہے وہ کسی ٹائم پہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کو بہت زیادہ ہاں محمد علی مرزا صاحب کو بہت زیادہ میں نے سنا ہے. اب پیار اور کم ہو سے گئی ہے. ہوا تو میں اس طرف اب پیار اس پہ لگا. لیکن اب ابھی پیار کم ہو ریسنٹلی گیا اسے. میں تقریباً یہ پچھلے سنڈے کی بات ہے. تو ریسنٹلی جو ہے وہ ہوا یہ کہ میں پچھلے سنڈے کو جو ہے وہ انجینئر صاحب کے اکیڈمی میں گیا ہوا تھا. اچھا بھائی آپ کی کال جو ہے نا آپ سے بڑی گفتگو کرنے کا شوق ہے ہمیں، لیکن آپ کی کال نہیں آ رہی. آپ جو ہیں میرے بھائی کیا نام ہے آپریٹر بھائی، ان کو ذرا واٹس ایپ پہ ملا دو. یہ ہمارے جو صدیقی صاحب ہیں ان کو واٹس ایپ پہ لے کے آؤ اور مجھے ٹیکسٹ کر دو کہ ان کا نمبر کیا ہے واٹس ایپ پہ، تاکہ میں ان کا کال لے لوں. بھائی صاحب ہاں آپ دوبارہ بات کرو. تو اکیڈمی میں چلے گئے، کیا ہوا؟ ہاں تو اکیڈمی میں گیا، وہاں پہ میری گفتگو انجینئر صاحب سے، تو ان سے کچھ سوال میں نے کیے، تو اس کا جو مجھے جواب ملا تو مجھے بڑا جو ہے میرا دل بہت مطلب افسردہ ہوا، اور کافی جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ میں ان سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس طرح کا جواب دیں گے. آپ کراچی سے ادھر گئے تھے، جہلم گئے تھے؟ جی سر بالکل بالکل. کیوں بھائی کیوں اتنا خواری کرتے ہو؟ وہ کوئی اس کی کیا ویلیو ہے؟ کراچی سے اٹھ کے وہ کس کوئی چیز بھی ہو نا تو اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں انسان. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں پتا تھی. اچھا مجھے الف بے نہیں پتا تھی، تو مجھے وہاں سے میں آج بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معلومات جو الف بے جو میں اس ٹریک پہ آیا وہ شاید وہی ریزن ہے میرا، ورنہ میں شاید یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ تک جو میں پہنچا ہوں تو شاید اسی وجہ سے پہنچا ہوں کہ میں اختلافی باتیں اور یہ ساری چیزیں کنٹینیو کرتے جو تک پہنچا. تو یہ ساری بات تھی. وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ وقت کے امام کی بیعت، جو وقت کے امیر کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ وہ ایک سوال بہت مطلب بتاتے ہیں، وہ حدیث بتاتے ہیں، اور پھر وہ ایک حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ بقول ان کے کہ مولا علی نے جو ہے وہ 6 مہینے تک بیعت کی خلیفہ اول کی. تو میں نے جو سوال ان سے کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امیر کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی، اور پھر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقت کا امیر یا امام کون تھا. تو اس پہ انہوں نے بڑی جو انہوں نے جو جواب دیا اس سے میرا بڑا دل دکھا. تو پھر جو ہے مجھے مجبوراً میں نے کہا اللہ یاری صاحب سے اس کا وہ کروں گا کہ بات کروں گا کہ کیا اس کا کیا یہ حدیث صحیح ہے. وہ بالکل حدیث صحیح ہے بھائی، وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے. وہ آپ مسلم میں موجود ہے اور کئی ساری کتابوں میں موجود ہے. ابھی اگر وقت ہوتا تو میں اس کے بہت سارے آپ کو اس کے حوالے دکھا دیتا. یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. جی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. جی ہاں. اچھا کوئی اور صحابی ہے جن کی روایت ہے؟ وہی کافی ہے بھائی. اگر اور صحابی مجھے ابھی میں دیکھتا ہوں، اگر اور صحابی مجھے ملے وہ دکھا دوں گا، لیکن وہ عبداللہ ابن عمر بھی کافی ہے. اس نے صحابہ کے مجمع میں یہ حدیث نقل کیا. اس نے کوئی ایسا جگہ پہ نقل نہیں کیا کہ وہ بھی ثقہ ہے آپ لوگوں کا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے سنت 2010 میں. یہ صفحہ نمبر 942، کتاب الامارہ. روایت یہ ہے 1851. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ. جو طاعت سے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی امیر کے طاعت سے، وہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے گا، یہ محشور ہوگا روز قیامت، جبکہ اس کی کوئی حجت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے.
ومن مات من مات ومن مات، اور جو شخص مرے وليس في عنقه بیعہ، اس کے گردن پر بیعت نہیں ہے. بیعت کس کی ہوتی ہے؟ امام کی ہوتی ہے، خلیفے کی ہوتی ہے. بیعت نہیں ہے. مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا اور ہمیں پتہ ہے کہ جاہلیت کس کو بولتے ہیں. جی سر. ایک چیز اس میں یہ مجھے ایڈ کرنی تھی. کل جب میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث تو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اگر اس حدیث یزید کا کو، یزید متن کو پورا ڈیفینڈ. یہ حدیث واقع حرہ کے وقت ہے. کیا بالکل. اگر آپ سوچیں کہ اس حدیث آپ کو پتہ چلے نا واقع حرہ میں کیا ہوا. واقع حرہ میں یہ ہوا بھائی کہ وہ یزید نے حملہ کیا مدینے پر. مسلم ابن عقبہ اس کا سپہ سالار تھا. شام والوں کا لشکر آیا مدینہ پر، اور مدینہ پہ ان لوگوں نے چڑھائی کی. اور مدینہ پہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر، مسجد کے اندر انہوں نے گورے دوڑائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ، منبر کے ساتھ ان کے گوروں نے پیشاب کیا. اور وہاں پر کئی دن تک اذان نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی تھی. سعید ابن مسیب جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت کہ اب اذان نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے اذان کی آواز آ رہی ہے. جب اذان نہیں ہوئی تھی اس وقت میں، جب اس وقت یزید ملعون کی فوج نے یہ کیا تھا مدینے میں، تو میں نے سنا کہ وہ ان کے قبر اطہر سے اذان کی آواز. یہ غربت تھا مدینے میں. اور یہ بات کہ انہوں نے صحابہ اور مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے، اور ہزاروں کے تعداد میں بچے پیدا ہوئے جن کو حرہ کے بچے کہتے تھے. یعنی ریپ کیا بغیر شادی شدہ باکرہ عورتیں، لڑکیاں. یہ تاریخ میں موجود ہے، مخالفین کے کتب میں، شیعوں کی کتب کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ سب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد یہ لشکر چلا گیا، مدینے سے چلا گیا مکے کی طرف. اور مکے میں اس لشکر نے کیا کیا؟ مکے پہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگایا. خانہ کعبہ پہ انہوں نے پتھریں پھینکی. خانہ کعبہ پہ انہوں نے اس کو محاصرہ کیا، کیونکہ وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی. محاصرہ کیا اور وہاں پہ پتھر پھینکتے تھے. وہ پتھر پھینکنے سے وہ خانہ کعبہ میں دراڑیں پڑ گئیں، اس کو بھی انہوں نے توڑا اور پھر آگ بھی لگایا. اچھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت اس حالت میں عبداللہ ابن زبیر کس کا حامی تھا؟ یزید کا حامی تھا. تو اس نے اس وقت مدینہ والوں سے کہا کہ آپ تو کافر مریں گے، آپ تو کافر مریں گے، آپ تو یزید کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے. یزید تو آپ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت، اس کی اطاعت سے ہاتھ نکالیں گے تو روز قیامت محشور ہوں گے. لا حجت لہ، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عمر اس وقت جو تھا بہت معزز صحابی تھا. عبداللہ ابن عمر یعنی سنہ 64 کی بات ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال سے زیادہ گزر گئے اس زمانے میں. کربلا کے واقعہ کے 2-3 سال بعد کا واقعہ ہے. اور اس وقت صحابہ جو تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر، ان میں صحابہ کے بہت سارے صحابہ تو وفات ہو چکے تھے سنہ 64 میں. اور عبداللہ ابن عمر ایک عمر رسیدہ صحابی ہیں، مکے کے بھی آدمی ہیں، اور یہ جو ہے عمر کے بیٹے ہیں، ان کے والد جو ہے خلیفہ رہ چکے ہیں، تو بہت ان کی عزت ہے، ان کی بات کا بڑا اثر ہے. تو اس لیے وہ اب بھی مثلا کوئی انتخابات ہوتا ہے نا، یا حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے، تو وہ حضرات جو معاشرے میں اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ آتے ہیں حکومت کی طرفداری کے لیے، لوگوں کو آرام کرنے کے لیے. تو اس طرح سے وہ یزید کی جانب سے ایک طرح سے وہ کیمپین چلا رہا تھا لوگوں کو آرام کرنے کے لیے. تو اس نے یہ روایت کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص بیعت، اس کے گردن پہ یزید اس کو بیعت نہ ہو، اس نے کہا بیعت نہ ہو، لیکن اس سے مراد اس کی یزید کی بیعت ہے، تو روز قیامت اس مشہور ہوتا ہے وہ مرتا ہے جاہلیت کی موت. اب جاہلیت کی موت جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجانے کا موت، یعنی مجہول، اس کی موت مجہول ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ غلط ترجمہ ہے. جو شخص یہ ترجمہ کرے کہ ہمیں اس کے موت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی موت کی حالت کیا ہے، یہ بالکل باطل بات ہے. میتۃ جاہلیہ بہت واضح ہے کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو کفر کا زمانہ تھا، شرک کا زمانہ تھا، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. یہ بہت واضح ہے، اس کی جاہلیت کا موت مرتا ہے. ہاں، جیسے ابھی اس کا موت ایسا ہے جیسا وہ مسلمان ہی نہ ہو، کیونکہ اس نے بیعت سے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے پاس بیعت نہیں ہے. تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ بہت ساری مصادر میں یہ روایت موجود ہے.